نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 7 اور سورت کا رکوع نمبر 20 اور آیت نمبر 163 اور 164۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا زندہ ہونا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، لا شریک لہ اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا، وانا اول المسلمین اور میں ہوں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے 4 باتوں کو ذکر فرمایا اور نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ان باتوں کو بیان کروایا، اور پھر ان 4 باتوں کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف فرمائی۔ پہلی بات فرمائی، نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرما دیں۔ یہ بات اللہ براہ راست خود بھی فرما سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو واسطہ بنایا تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے کہ جب پیغمبر رحمت للعالمین اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، اتنے عظیم انسان ہونے کے باوجود وہ اپنی نماز کی نسبت، اپنی عبادت کی نسبت، اپنی قربانی کی نسبت، اپنے زندہ ہونے کی نسبت اور اس دنیا سے رخصت ہونے کی نسبت جب وہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں، تو جب وہ کر رہے ہیں تو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کا نام لینے والے ہیں، تو یہ چیز ہمارے لیے بھی کتنی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام فرما سکتے تھے کہ نماز میری ہے، وہ نسکی قربانی میری، عبادت میری، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، لیکن نبی علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو ارشاد فرما کر اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ کے لیے ہے۔ اور کوئی بھی کام وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اگر اللہ کے لیے کیا جائے گا تو وہ کام قابل قبول بھی ہے اور اس کام کے کرنے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ بھی حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بڑی خوبصورت آواز سے تلاوت کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے کتنا اچھا پڑھتا ہے، میں لوگوں کو سناؤں، لوگ میرے قرآن پاک کو سنیں، میری آواز کو سنیں۔ اب پڑھتا وہ قرآن پاک رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس نیت کے غلط ہونے کی وجہ سے اس قرآن کے پڑھنے کا اس کو نہ ثواب ملے گا نہ فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی حج پر جا رہا ہے، 7-8 لاکھ روپے لگا کر حج پر گیا ہے، وہ 40 دن وہاں رہا ہے، حج کی مشقت بھی برداشت کی ہے، اپنے گھر سے بے گھر بھی ہوا ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، ہاں جی، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ حاجی صاحب کہیں گے، تو یہ کام تو ہو جائیں گے، تعریف بھی ہو جائے گی، وہ حاجی صاحب بھی کہلوائیں گے، لیکن اس کام کے کرنے کا نہ اس کو ثواب ملے گا نہ اس کام کا اس کو فائدہ ہوگا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، رکوع بھی بہت لمبا، سجدہ بھی بہت لمبا، قیام بھی بہت لمبا، ہاں جی، بہت اچھے انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے
کہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تو نمازی ہے، تو جس مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد تو پورا ہو جائے گا، تعریف بھی ہو جائے گی، نمازی بھی کہلوا لیں گے، لیکن نماز پڑھنے کا نہ ثواب ملے گا اور نہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور حدیث پاک میں اس حوالے سے بڑی عجیب بات ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال خاص طور پر اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مشکل مرحلہ ہوگا آخرت میں نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مولانا صاحب کو، واعظ کو، خطیب صاحب کو لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں جی کیا کر آئے ہو؟ خطیب صاحب، مولانا صاحب، وہ اللہ کو کہیں گے اللہ میں نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، میں نے لوگوں کو سمجھایا، میں نے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی، بیانات کیے، تو اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، بالکل اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ دیکھیں نا ایک عالم کتنا لمبا وقت جن لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، واعظ و نصیحت کر رہا ہے، ادھر بیان ادھر بیان ادھر بیان ادھر بیان، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، لیکن محنت کر رہا ہے نا، لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت کیا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا خطیب ہے، لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے، علامہ صاحب ہے، اب کام اچھا تھا لیکن نیت کے غلط ہونے کی بنیاد پر اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، اور فرشتوں کو کہیں گے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالو۔ کام کتنا عظیم کرتا رہا لیکن کس کے لیے کرتا رہا؟ اپنی شہرت کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے نام نمود کے لیے، تو اتنا عظیم کام بھی اس کے کسی کام نہیں ہے۔ مجاہد، ہر انسان اپنی جان، ایک جان ہی ہوتی ہے انسان کے پاس جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، لیکن مجاہد اس جان کو بھی جا کر اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ اب کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ پوچھیں گے ہاں جی میرے بندے کیا کر آئے ہو؟ اللہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کفر کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے میں لڑا، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے، تم تو اس لیے لڑے، تم تو اس لیے شہید ہوئے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہیں مجاہد کہیں، لوگ تمہیں شہید کہیں، تو سو وہ کہا جا چکا، بہادر بھی کہا جا چکا، مجاہد بھی کہا جا چکا، شہید بھی کہا جا چکا، لیکن تم نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا، فرشتوں کو کہیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال۔ کتنا دیکھیں نا، یہ نیت جو ہے نا، اخلاص جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کے لیے کرنا، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جہاد کرنا کوئی معمولی بات ہے، اپنے جان کی قربانی دینا کوئی معمولی بات ہے، ساری زندگی واعظ و نصیحت کے لیے وقف کر دینا کوئی معمولی بات ہے۔ ایک سخی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، ادھر 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 جہاں موقع ملتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، میری تعریف کریں گے، میری واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی۔ کتنا عظیم کام ہے، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے تو کل قیامت والے دن جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھیں گے، یہ بتائے گا، اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں گے، سو وہ کہا جا چکا، اٹھا کر فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈالو۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس لیے یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز میری، عبادت میری، ہاں جی، میرا جینا، میرا مرنا اگر اللہ کے لیے ہے تو یہ سب کچھ جو ہے نا میرے لیے یہ بہت کچھ ہے، اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو جب پیغمبر یہ بات فرمائیں تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے بھائی عبادات میں، نیکیوں میں، کوئی بھی نیکی کا کام ہم کریں، جس کام کو نیکی کریں، نیکی سمجھ کر کریں، اس کام کو کرنے سے پہلے نیت کو درست کریں۔ نماز ہم بعد میں شروع کرتے ہیں نا، نیت پہلے کرتے ہیں، اور نیت کیا کرتے ہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں، فجر کی 2 رکعت نماز فرض، واسطے اللہ تعالیٰ کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، نیت پہلے کرتا ہوں۔ اگر نیت نہ کروں، بغیر نیت کے نماز پڑھ لوں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ نیت تو ایک ایسی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نیت، اصلاح نیت، نیت کی درستگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک آدمی سونا احد پہاڑ کے برابر، ہم یہ باتیں بارہا سن چکے ہیں، احد پہاڑ کے برابر، پیغمبر نے سمجھانے کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ احد پہاڑ کے برابر ایک آدمی سونا دے دے، لیکن مقصد کیا ہو؟ دکھلاوا، وہ کسی کام کا نہیں ہے،
احد پہاڑ کے برابر دیا گیا سونا دکھلانے کے لیے دیا گیا ہے، نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی آدھی کھجور بھی پوری نہیں، آدھی کھجور اللہ کی رضا کے لیے صدقے کے طور پر دیتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ آدھی کھجور بھی قابل قبول ہے۔ تو نیت جو ہے نا، اخلاص، اللہ کے لیے کرنا، دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا، ریا کے لیے نہیں کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے اس بات کو مجھے اور آپ کو سمجھایا، اس لیے اس بات کا عزم فرمائیں، آئندہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جس طرح اب ہم درس قرآن سے فارغ ہونے کے بعد دعا میں کہتے ہیں نا، اللہ جو کچھ کہا سنا قبول فرما، ہم اللہ سے کہتے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، قبول فرمانے کے بعد یا اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، فلاں 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 کو پہنچا دے۔ کسی بھی کام میں مقصد اللہ کی ذات ہو، ایصال ثواب آپ جس کو مرضی کرتے ہیں، وہ آپ کا اختیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو قانون بھی بڑا عجیب ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر میں نے ایک عمل کیا ہے، اس پہ جو مجھے اجر ملنا ہے، اگر میں ایصال ثواب کر دوں تو جتنے لوگوں کا میں نام لوں گا تو جتنا اجر مجھے ملنا ہے اتنا 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 اجر سب کو ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے 100 نیکیاں دینی ہیں، تو اگر میں نے 10 آدمیوں کا نام لیا ہے، اللہ اس 100 نیکیوں کو 10 حصوں میں تقسیم کر فی آدمی کو 10 نیکی دیں گے؟ نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ نے اگر 100 نیکی مجھے دینی ہے تو مجھے تو 100 نیکی دیں گے، میں جتنے لوگوں کے لیے اس کو پڑھ کر ایصال ثواب کروں گا، اللہ سب کو 100 نیکی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو بہرحال ان صلاتی، اور نماز ہم سمجھتے ہیں کہ کتنی اہم چیز ہے۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں صلاۃ کو حیات کے ساتھ جوڑو۔ ذرا آیت دیکھیں، ان صلاتی و نسکی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق تشریعی ہے، شریعت کے ساتھ ہے۔ میرے اختیار میں نماز انسان پڑھ سکتا ہے نا، توفیق تو اللہ دیتے ہیں، لیکن بندے کا بھی تو کچھ اپنا عمل دخل ہوتا ہے نا۔ میرے اختیار میں اٹھ سکتا ہوں، الارم لگاؤں، کوشش کروں، اللہ اٹھا دیں گے۔ ونسکی، عبادات یا قربانی، میں نے عرض کیا تھا دونوں معنی ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی انسان کے اختیار میں، یہ تشریعی چیز ہے۔ لیکن ومحیایا ومماتی، زندہ ہونا اور مرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ خالصتاً تکوینی چیزیں ہیں، یہ ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں۔ اب فرمایا صلاۃ کو حیات کے ساتھ جوڑو، کہ زندگی وہ ہونی چاہیے جو نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، زندگی وہ ہونی چاہیے جو نماز کے ساتھ جڑی ہوئی۔ صاف ستھری بات ہے، بار بار عرض کر چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتا، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ باقی ساری باتیں بعد میں ہیں، باقی ساری نیکیاں بعد میں ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں، میری بات سمجھو، اگر وہ مسلمان ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر نہ کرے۔ کل قیامت والے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا، اب نماز ہی نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز ہی نہیں ہے ہی نہیں، تو کیا حساب و کتاب چلے گا اس کا، اور آگے کیا معاملات ہوں گے؟ اس لیے نماز اہم ہے، نماز اولین فریضہ ہے۔ نماز کے لیے میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں، نماز اس قدر قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، عظمتوں کی اور شان، عظمتوں والی، شان والی ہے۔ اللہ نے روزے کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، حج کو فرض کیا، دیگر احکامات کو فرض کیا۔ جبریل امین کو کہا یہ حکم لے جاؤ میرے محبوب کے بعد، محبوب زمین پر، اور اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بات نماز کی آئی تو جبریل امین کو حکم دے کر نہیں بھیجا جبریل امین کو، فرمایا میرے محبوب کو لے آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز دینے لگا ہوں، امت کے لیے ایک تحفہ دینے لگا ہوں، میری امت مجھ سے ملاقات کرنا چاہے دنیا میں، ٹھیک ہے، حقیقی ملاقات تو آخرت میں ہوگی نا، میری امت دنیا میں رہ کر مجھ سے ملاقات کرنا چاہے، میں اس کو ایک طریقہ دینے لگا ہوں، لہذا میرے محبوب کو لے آؤ۔ پھر نبی علیہ السلام کو کس اعزاز کے ساتھ لے جایا گیا؟ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سارے انبیاء علیہ السلام سے استقبال کروایا گیا، اور پھر ہر آسمان سے، بخاری شریف کی روایت ہے،
ہر آسمان سے جب جبریل امین پہنچتے تو دروازہ بجاتے، فرشتہ پوچھتا کون، بتاتے جبریل آپ اکیلے ہیں آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ جی میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خود آئے ہیں، بلایا گیا ہے؟ جی بلایا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھلتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھتے، وہاں کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی۔ اس اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس پہنچایا گیا، اور پھر اس ملاقات میں اللہ پاک نے نماز کو امت کے لیے بطور تحفہ دیا کہ اے میرے محبوب، آپ تو ملاقات کرنے کے لیے میرے پاس آ گئے ہیں، آپ کی معراج تو یہ ہے، سمجھ رہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی معراج تھی نا، یہ معراج ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے امتی بھی چاہیں گے کہ جس طرح ہمارے نبی کو اعزاز ملا ہمیں بھی ملنا چاہیے تھا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو لہذا اے میرے محبوب، میں آپ کے صدقے آپ کی امت کو یہ اعزاز بخش رہا ہوں کہ اگر کسی کا دل کرے کہ مجھ خدا سے ملاقات کرنی ہے، مجھ اللہ سے ملنا ہے، تو وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس تصور سے پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ملاقات ہوگی۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے، اور جس قدر یہ اہم تھی اس قدر آج مسلمان اس سے غفلت برتتے ہیں، سمجھ آ گئی نا بھائی؟ تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر پیغمبر کے میلاد کو پیغمبر کی وفات کو ملانا ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ بلکہ یہ باتیں عرض کی ہیں، پیغمبر کی میلاد، پیغمبر کی نبوت، پیغمبر کی ہجرت اور پیغمبر کی وفات، ان چاروں چیزوں کا خلاصہ نماز ہے، ان چاروں چیزوں کا خلاصہ نماز ہے۔ پیغمبر دنیا میں آئے سجدے کی حالت میں، اور سجدہ نماز کا اہم رکن ہے۔ پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر کے لب ہل رہے ہیں، زبان اپنا ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، چونکہ آخری وقت تھا، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی، تو فرماتی ہیں امی جان کہ آواز نہیں آ رہی لیکن ہونٹ ہل رہے ہیں، تو میں نے اپنے کان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کے قریب کیے تو آواز آ رہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 اور تمہارے ماتحت لوگ۔ تو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، عملاً نماز پڑھی، سجدہ، دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، زبان سے فرما رہے ہیں کہ نماز کا خیال کرنا۔ یہ پیغمبر کی میلاد اور پیغمبر کی وفات مل رہی ہے، اور آج کا مسلمان اس نماز میں اسلام کا نام لے کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام لے کر نماز میں سستی کرتا ہے۔ تو بہرحال دوسری چیز ہے ونسو کی قربانی، اور قربانی کیا ہے آپ سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی، بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، بڑا پیار تھا، بڑھاپے کی اولاد ہو، اور آپ کو پتہ ہے اولاد سے تو ویسے پیار ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں ملے تو زیادہ ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک نے خواب میں فرمایا، خواب میں دکھلایا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، 3 دن دکھلایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا ایسا دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی تو پھر نبی کا بیٹا تھا اور مستقبل کا نبی تھا، تو بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، ابا جی جو دیکھا ہے وہ کر گزری ہے، اور آپ مجھے جو ہے نا وہ صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو چونکہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ میرے خلیل ہیں، محبت کس سے ہے؟ مجھ سے ہے، اپنی اولاد سے۔ چنانچہ وہ پھر لمبا واقعہ آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا، وہ قربانی کے لیے لے گئے، ان کو چھری لی ہے، ان کو لٹایا ہے، الٹا لٹایا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، اپنی پوری نبوت والی قوت کے ساتھ چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ کو ذبح کروانا مقصود ہی نہیں تھا، وہ تو ایک امتحان مقصود تھا۔ بس جب ابراہیم علیہ السلام یہاں تک پہنچے ہیں، امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، اللہ پاک نے آواز لگائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ آپ نے خواب کو خواب تھا، میں نے تو حکم بھی نہیں دیا تھا آپ کو، وہی نہیں آئی تھی، لیکن چونکہ انبیاء کا خواب بھی جو ہے نا وہ وہی کا حصہ ہوتا ہے، یہ تو خواب تھا اور آپ نے خواب کو بھی سچا کر دکھایا۔ چنانچہ پھر وہ دمبا اللہ پاک نے آسمانوں سے نازل فرمایا، جبریل امین لے کر آئے، اور پھر اس کی قربانی ہوئی، اور پھر وہاں سے یہ ایک عمل شروع ہوا ہے اور آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، یہ قربانی ہے۔ اور بعض حضرات علماء اکرام یہاں سے عبادات مراد لیتے ہیں۔ بہرحال فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا زندہ ہونا اور میرا مرنا، تو ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ ہو، سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟
ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ ہو. اور انسان جب جانور کو قربان کرتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولیں تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا. اللہ پاک نے دیکھیں فرمایا کہ جب قربانی کرو تو قربانی تمہارا مرنا قربانی کی طرح ہو. یعنی کیا مطلب؟ کہ جس طرح تم قربانی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کرتے ہو، تمہاری جب موت آئے تو اس وقت تم اس حالت میں ہو کہ اللہ کے قریب ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور موت کے وقت جو ہے نا، قرب کب حاصل ہوگا؟ جب یہ پوری زندگی اللہ کے قرب میں گزاری ہوگی. ورنہ جب موت کا وقت آئے گا تو انسان کہہ رہا ہوگا چل بھائی لاہور ہے لاہور ہے لاہور ہے. جو ساری زندگی انسان بولتا ہے نا، وہی بھی زبانوں سے نکل رہا ہوتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے؟ اگر زندگی میں اللہ 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 کی ضربیں لگائی ہوں گی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے رٹے لگائے ہوں گے، تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی یہ کلمے زبان سے جاری ہوں گے. اللہ کا قرب حاصل ہوگا، انسان اللہ تعالیٰ کے خیالات میں گم ہوگا، موت آ جائے گی. اور اگر نہیں تو بھئی وقت تو گزر رہا ہے، وقت تو ہر کسی کا گزر رہا ہے، وہ تو جانور کا بھی گزر رہا ہے، تو اس طرح گزر جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں قربانی واجب ہے، دیگر حضرات کے ہاں قربانی سنت ہے. اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں فرمایا کہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، بالکل کوئی شریک نہیں ہے. تنہا وہ خدا وحدہ لا شریک اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جب سے چلا رہا ہے آج تک چلا رہا ہے. بخاری شریف کے اندر آتا ہے سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی روزی اللہ کے ہاتھ پر ہے، اور جب سے یہ دنیا بنی اس ہاتھ سے اللہ اپنے اس ہاتھ سے اللہ روزی کو تقسیم کر رہا ہے، دے رہا ہے. اور جب سے یہ کائنات بنی کتنا انسان آیا ہے، کتنی مخلوقات کیا کچھ کھا گئی ہے، لیکن خدا کے ہاتھ پر جو رزق رکھا ہوا ہے نا، جو روزی رکھی ہوئی ہے، وہ بالکل بھی کم نہیں ہوا، اسی طرح موجود ہے. ٹھیک ہے؟ خدا کے ہاتھ میں یوں ہے یہ کائنات، اور اللہ تعالیٰ اس کے نظام کو چلا رہے ہیں. فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے یہ بات کہیں، اللہ میں بھی آپ کا فرما بردار ہوں، اور فرما برداری والی انشاءاللہ زندگی گزاروں گا. اللہ پاک جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا